جنت ہے، اس ماں کی جنازے کی نماز تو تم پڑھے، لیکن افسوس ہے کہ تم نے جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکے۔ کوئی مشکل ہے؟ ارے جنازے کی دعا کوئی لمبی ہے، کوئی مشکل ہے؟ نہیں۔ ارے پڑھنے والوں کو مشکل ہے؟ اچھا جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ ارے بھائی آپ لوگ چپ رہیے، میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کتنی تکبیریں ہیں زائد؟ ہاں 4۔ ہاں ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا 5۔ بہت اچھا، 4 تکبیر زائد ہے۔ اچھا دیکھیے یہ کتنی آسان نماز ہے، دیکھیے آسان، دیکھیے اگر آپ کی اجازت ہے تو میں بتا دوں، بھائی طریقہ بتا دوں۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، زائد 4 تکبیروں کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے، درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر ہوئی اللہ اکبر، کیا پڑھیں گے آپ؟ قل اللہ احد، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر ہوئی اللہ اکبر۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ ارے بولو بھائی کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ بولو کب پڑھو گے؟ انا اعطیناک کل کوثر پڑھو گے؟ اب یہ دعا پڑھنی جنازے کی، اللہم اغفر لنا لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ چوتھی تکبیر ہوئی اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کوئی بڑی دعا ہے؟ کوئی بڑی دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسان۔ کوئی لمبی دعا ہے، تم چاہتے ہو تو یاد کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ مدرسہ یہی تو پیغام دیتا ہے۔ کب جانو گے، کب سیکھو گے؟ افسوس کا مقام ہے، باپ کا جنازہ پڑھے دعا نہیں کر سکے، ماں کی جنازہ پڑھے دعا نہیں کر سکے، بھائی کی جنازہ پڑھے دعا نہیں کر سکے۔ قربان جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری جنازے کی نماز بھی کوئی پڑھے گا، دعا نہیں پڑھے گا۔ تم بھی جب مرو گے تمہاری جنازے کی نماز بھی کوئی پڑھے گا، اسی طریقے سے کوئی دعا پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بچوں نوجوانوں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائے الحمدللہ۔ سارا مجمع تیار ہے، واہ بھائی واہ۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے، اے اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام، ان کے دلوں کو بدل دے۔ اے اللہ مدرسے میں چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے جماعت میں ہو، یا اللہ اسے قرآن سیکھنے کی، دعا سیکھنے کی، اے اللہ کلمہ سیکھنے کی اسے توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا دے، آمین بولے الحمدللہ۔ سیکھنا ہے، سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ زمانہ دور نہیں ہے۔ اے نوجوانوں یہ افسوس کا مقام ہے، وہ زمانہ وہ دور دور نہیں ہے۔ اگر یہی غفلت کی نیند ہم لوگ سوتے رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی امام نماز پڑھانے والا امام نہیں ملے گا، جنازہ رکھا رہ جائے گا، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ یہی حالت رہی۔ آج ہم لوگ مدرسوں سے اپنی نظروں کو ہٹا رہے ہیں، مدرسے سے نظروں کو ہٹا رہے ہیں۔ قربان جاؤ قربان جاؤ۔ افسوس کا مقام ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی انتقال کر گیا، امام صاحب ہے نہیں، امام صاحب چلے گئے کشن گنج۔ کہاں چلے گئے؟ بولو بھائی کہاں چلے گئے؟ کشن گنج چلے گئے۔ امام صاحب کالوس بے جنازہ کے پڑھا بے؟ تو گاؤں میں نظر دوڑایا کہ بھایا تمہارا پڑھوا پاو جنازہ؟ بولے نہیں
हमरा नहीं जानू तो क्या पढ़ावे? पूरे बस्ती में कोई तैयार नहीं, और तैयार होता का किसी को आता ही नहीं था, पढ़ाएगा क्या? बोला कन्ने है बे, तो मौलवी साहब तो काल उसमें। अब ये मोबाइल वायरलेस का जमाना था नहीं कि फोन करता मोबाइल साहब आ जाते। बोले कन्ने है बे, क्या पढ़ावे जनाजा, लास्ट खराब है जाबे। कन्ने है बे, देखो मस्तान रहा। लोगों ने मस्तान के पूछा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाने जानते हैं? मस्तान बोला कि हाँ, जानो ही नहीं। बोला माशाअल्लाह, मसला है नहीं गए, जनाजा पढ़े दे। मस्तान बोला नहीं पढ़ा। बोला क्या नहीं पढ़ाओगे? बोला बस मेरा मन है, नहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं पढ़ाना होगा। लोग बजीद हो गए। ये मस्तान तैयार हुआ, ठीक छे तुम्हारा सब लगा। चैत बैसाखेर धूप, मई जून की गर्मी थी, कड़ाके तपिश, सूरज एकदम अपने आबोताब में था। 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? 7। अरे बोलो भाई। 7। उसमें प्रोफेसर भी था, इंजीनियर भी था, वकील भी था, डॉक्टर भी था, मास्टर भी था, सब था। 7 सफ़े लग गई। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोला। पीछे वाला बैठ गया। बोला वाह, अब तो बोलो नमाज आज तक हमरा नहीं पढ़ी। ये जनाजा पढ़ा के तरावी नमाज पढ़ा है। आगे वाले बेचारे मजबूर थे, बीच वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। चैत बैसाख की गर्मी यहाँ 20 मिनट हो गई, अभी दूसरी तकबीर नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद ये होगी, हमको लोहागड़ा हाट जाना है। चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेना पूरी। बोला जनाजा पढ़ा लो। बोला हालत देखिए हम लोग की कैसी हो गई है, चेहरा सुर्ख हो गया धूप में, आपको थोड़ा सा ख्याल भी तो आना चाहिए था। ये मस्तान बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं क्या आदमी जनाजा पढ़ा? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। नौजवानों, दीन सीखोगे कब? कुरान सीखोगे कब? नमाज सीखोगे कब? यही तो मदरसे में बैठकर हमारे उलमाए किराम, हमारे असातिज़ाए किराम ये पैगाम देते हैं कि लोगों मेरे करीब में आ जाओ, मदरसे में दाखिल हो जाओ, अल्लाह का कुरान सीखो, अल्लाह का अहकाम सीखो, नबी की हदीस को सीखो। दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह सीखेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। बस चलते चलाते जो आयत मुक़द्दसा का मैंने तिलावत किया, वो क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ए लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। ये तुम्हारे माँ बाप जो है ना, इनके साथ अच्छा सलूक करना। और जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। अल्लाह कह रहा इन्हें उफ तक ना कहना। और सुनो, इनके लिए शफकत का बाजू बिछाना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और मेरी बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह ये मेरे माँ बाप हैं, अल्लाह इनके ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। नौजवानों, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज अलग, रोजा रखो, नमाज अलग, रोजा अलग। हज कर लो, 1 हज नहीं 100 हज कर लो, 100 हज कर लो, उसको भी साइड में रखो। ज़कात जितना देना है दे दो। सारे अमल एक तरफ। माँ बाप जब तक राजी नहीं होगा, अल्लाह कोई भी नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, बोलो अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप को खुश करोगे। इंशाअल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, बहुत अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो,
اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی۔ ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا۔ مسجد نبی میں ایک دروازہ ہے باب السلام، کیا نام ہے؟ باب السلام۔ مسجد نبوی میں کئی دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب السلام۔ اور ایک عورت باب السلام کے دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئی۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ عورت پہ نظر پڑی جب اللہ کے رسول کی، کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم اماں۔ اپنے کندھے پہ چادر تھی اللہ کے رسول کی، کالی کملی، وہ چادر کو اتارے بچھا دیا، اماں بیٹھو۔ تو اب اللہ کے رسول جب کھڑے ہو گئے تو صحابہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بھائی بولو بھائی، صحابہ کھڑے ہوں گے نا؟ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، لیکن کسی صحابہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو پوچھے کہ یہ عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی کالی کملی کو، چادر کو آپ نے بچھا دیا زمین پر؟ نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عمر، اے میرے صحابیوں سنو، یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے، یہ حلیمہ میں مجھے دودھ پلائی ہے۔ یہ رضائی ماں تھی، اپنی ماں نہیں تھی، سگی ماں نہیں تھی، صرف دودھ پلائی ہوئی ماں تھی حضرت حلیمہ۔ اپنی ماں تو حضرت آمنہ تھی۔ اور قربان جاؤ اے نوجوانوں، یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچانا تھا کہ لوگوں سنو، قربان جاؤ، زندگی کے کوئی بھی حالات آ جائے، اپنے ماں باپ کو روٹھنے مت دینا۔ ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔